ہماری صرف عدلیہ سے یہی گزارش ہے کہ ہم 2008 سے اس کو ڈی ایچ اے سے ہم نے پلاٹ لیا ہے اس یقین اور امید کے ساتھ کہ ہم ڈی ایچ اے آرمی کے ماتحت ادارہ ہے، اور بہت یقین کے ساتھ، اور میرا یقین اس لیے زیادہ ہے کہ میرے بھائی نے 25 سال سرو کیا ہے اس آرمی کو، اور 1980s میں میں بھی اپلائی کر چکا ہوں اس محبت کی بنا پہ کہ یہ ہماری پاک آرمی ہے، ہم اپنی آرمی سے محبت کرتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ ہم نے اپنی جمع پونجی جو تھی وہ 3 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی اکٹھی کر کے ہم نے ایک چھوٹا گھر لینے کے لیے، بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے ایک گھر لینے کے لیے اپنے پلاٹ کے لیے اپلائی کیا۔ 2011 میں اس کی پیمنٹ ہم نے پوری ادا کر چکے ہیں، اور تب سے لے کے آج تک ہم اس کے منتظر ہیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داران سے، آرمی چیف صاحب سے، اور جو بھی ڈی ایچ اے کے سربراہ ہیں، ہماری ان سے بڑی التجا ہے، گزارش ہے کہ ہمارا وہ مسئلہ حل کریں، ہمیں ڈیولپ پلاٹ دیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، شہداء ہیں، آرمی کے آفیسرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو بہت سرو کیا ہے، ہم نے بھی سرو کیا ہے۔ میں نے 27 سال باہر گزارے ہیں، اور ہمیشہ پاک آرمی کے لیے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ الحمدللہ وہاں بیٹھ کے ان کا دفاع کیا ہے، ان کی صحیح باتوں کا دفاع کیا ہے، اور اسی یقین اور اسی ایمان کے ساتھ میں نے یہیں پہ اپلائی کیا تھا کہ یہ ایک اچھا ادارہ ہے اور یقین والا ادارہ ہے، تو لہٰذا ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمیں ڈیولپ پلاٹ دیے جائیں۔ ہم بہت عرصے سے امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن ہماری کہیں سنوائی نہیں ہو رہی۔ جی، ہم نے اس ادارے میں انویسٹمنٹ کی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ایک پاکستان آرمی کے انڈر ہے ادارہ، اور ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ میں تمغہ جرأت میرے فادر ہیں، انہوں نے 1971 میں وار لڑی ہے، تو ہمیں پاکستان آرمی پہ بہت فخر تھا، بہت ناز تھا، لیکن یقین کریں انہوں نے ہمارا دل توڑا ہے، ہمارا اعتماد توڑا ہے۔ بہت ساری پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز تھیں، ہم نے سب کو ٹھکرا کے اور آرمی کے انڈر جو ادارہ ہے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے انویسٹمنٹ کی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو ڈی ایچ اے سے متعلق ہی معاملات ہیں۔ ڈی ایچ اے کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ پہلے ان کو کہیں پہ رپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن ابھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جو ڈی ایچ اے کے جو تنازعات ہیں، جو حل طلب جو ان کے مسائل ہیں، ان کے حوالے سے جو پیٹیشنز ہیں ان کو ٹیک اپ کیا گیا ہے ان دنوں، اور آئندہ بھی کچھ دنوں میں جو ہے وہ مزید معاملات جو ہیں وہ ٹیک اپ کیے جائیں گے، جس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ تو ڈی ایچ اے ویلی کا ہے، اور بھی معاملات ہیں۔ ڈی ایچ اے ویلی کا جو کیس ہے اس میں جو اس کوئی ابھی تک خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ایک جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہم ڈی ایچ اے کا جو رائٹ آف آڈینس ہے وہ ہم ختم کریں گے، کیونکہ 2 سال سے وہ انہوں نے جو ڈی ایچ اے ویلی کی پٹیشن تھی اس پر 3 پٹیشنز تھیں، ان کا جواب نہیں دیا تھا، تو اس کے بعد ایک وکیل صاحب ہیں راجہ علیم عباسی، ان کو انگیج کیا گیا، اور 15 تاریخ کو انہوں نے جواب جمع کرانا تھا، 15 جون کو، تاہم 15 جون کو انہوں نے اپنا جواب نہیں جمع کرایا، اور عدالت سے مزید جو ہے وہ ٹائم لے لیا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ چونکہ ابھی جولائی میں وہ گرمیوں کی جو تعطیلات ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں، وہ تقریباً 9 ہفتے رہتی ہیں، تو اس دوران اس قسم کے جو مقدمات ہوتے ہیں جو کہ لینڈ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو نہیں سنا جاتا، اپیلز زیادہ سنی جاتی ہیں، بیل میٹر سنے جاتے ہیں، تو تقریباً 2 ماہ کا مزید ان کو وقت مل سکتا ہے اگر آئندہ جو ان کی 10 جولائی کو سماعت ہے اس پر جو جج صاحب ہیں انہوں نے اگر ایک لینینٹ ویو لیا، اگر انہوں نے ایک سخت موقف لیا، تو میں بھی ان کو جواب جلدی جمع کرانا پڑے، اور پھر اس مسئلے کو جو ہے وہ عدالت اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ بھی کرے گی اگر جب جواب آ جائے گا ڈی ایچ اے ویلی کی انتظامیہ کی جانب سے۔ تاہم آج ہم ایک اور ایشو پر بھی بات کریں گے، اور وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایشو ہے، اور اس میں سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائی کا بھی نام اس مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ ایشو ہے جو ڈی ایچ اے کا ایک جوائنٹ وینچر ہوا تھا ایلیزیم ہولڈنگ کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے فارم ہاؤسز بنانے تھے 8 کنال کے۔ یہ اسلام آباد کے زون 4 میں
یہ اسکیم جو ہے وہ ڈیولپ ہونی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایگریمنٹ انہی دنوں میں ہوا جب ڈی ایچ اے ویلی کا ایگریمنٹ ہوا تھا، یعنی کہ 2007 کی بات ہے، یہ ایک جوائنٹ وینچر ہوا۔ ویسے ڈی ایچ اے کے جو اپنے پروجیکٹ ہیں جو ڈی ایچ اے خود کرتا ہے، ایکسکلوسیولی کرتا ہے، وہ تو پایا تکمیل تک جو ٹائم لائن دی ہوتی ہے اس میں کے دوران ہی وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ایک وہ جوائنٹ وینچر کی بات جب آتی ہے، جب جوائنٹ وینچر وہ کرتے ہیں جس میں جیسے کہ انہوں نے ویلی کے لیے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ اور حبیب رفیق کے ساتھ کیا، جو کہ بہت بڑے نام ہیں، لیکن یہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان والا حساب ہوا۔ تو یہ وہی بات جو ہے یہاں پہ بھی ہوئی، جو ڈی ایچ اے نے ایلیزیم ہولڈنگ کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کیا اور اس میں کچھ پرائیویٹ جو لینڈ اونرز تھے ان کا بھی شیئر تھا۔ تو یہ اس منصوبے کے مطابق 32 کنال جو اراضی ہے اس کے بدلے میں جو وہاں پر جو زمین کے مالکان تھے، لینڈ اونرز تھے، ان کو 8 کنال کا ایک فارم ہاؤس دینا تھا۔ اور جس وقت یہ منصوبہ شروع ہوا تو لوگوں کو بڑی اس سے امیدیں تھیں، اور کہ بڑا جناب بڑی اس کی ایڈورٹائز کی گئی، اور بڑا ڈی ایچ اے رینچز، اور بڑا جناب کہ یہ شاید کوئی خوابوں کی ایک کوئی دیس جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، بننے جا رہا ہے۔ لیکن آج تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں اور یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بالکل ڈیڈ ہے، یہ یہاں پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 14 سال پرانا مسئلہ میں ابھی کیوں ڈسکس کر رہا ہوں، تو اس میں یہ ہوا کہ جو اس میں ایک لینڈ اونر تھے جنہوں نے اپنی زمین دی تھی، وہ 1500 کنال زمین دی، ان کا نام تھا ملک اسد علی خان۔ ان کی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی کچھ دن پہلے اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ میں نے 2007 میں ایک زمین دی کہ مجھے فارم ہاؤسز جو ہیں وہ ڈیولپ فارم ہاؤسز ملیں گے، اور وہ ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر زمین وہ ہے وہ را لینڈ ہے، وہ اگر اس کو بیچتے تو شاید اس کی اچھی قیمت نہ ملتی، لیکن اگر وہ 32 کنال کے عوض اگر ان کو 8 کنال کا ڈیولپ فارم ہاؤس مل جاتا تو ان کو دگنے تگنے پیسے ملتے۔ تو اس چکر میں انہوں نے یہ ڈی ایچ اے کے ساتھ ایگریمنٹ کر دیا اور اپنی 1500 کنال زمین ڈی ایچ اے کے نام پر لگا دی، اور بدلے میں ڈی ایچ اے نے ان کو 60 الاٹمنٹ لیٹر دینے تھے۔ لیکن ان 60 الاٹمنٹ لیٹر میں سے صرف 50 الاٹمنٹ لیٹر جو ہیں وہ اسد علی خان جو ہیں ان کو دیے گئے، اور ہوا یہ کہ وہ چونکہ وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا، تو اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ وہ جو زمین ہے 1500 کنال وہ ڈی ایچ اے کے نام پر ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے ڈی ایچ اے کے نام پر، اور جو یہ لینڈ اونر ہیں ان کے پاس صرف 50 کاغذ کے پیپر ہیں، کاغذ پیس آف پیپر جس کو کہتے ہیں، وہ ہیں جن کو الاٹمنٹ لیٹر کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس الاٹمنٹ لیٹر کے اگینسٹ وہاں پہ ایک بھی فارم ہاؤس وہاں پر ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو درخواست گزار ہیں اسد علی خان، ان کا یہ کہنا ہے کہ برائے مہربانی ڈی ایچ اے کو یہ کہا جائے کہ یہ میرے جو الاٹمنٹ لیٹر مجھے دیے گئے ہیں یہ واپس لے لیں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کی جیسے کہ انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا، اور میری جو زمین ہے وہ مجھے واپس کر دی جائے۔ اس میں انہوں نے ایک اویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا ایک کیس تھا، اس کا بھی حوالہ دیا، اس میں سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اویکیو ٹرسٹ کی جو زمین ڈی ایچ اے نے لی ہے وہ ڈی ایچ اے واپس کرے، اور اویکیو ٹرسٹ کو کہا تھا کہ وہ ان کو ان کی پیمنٹ واپس کر دیں۔ تو یہ ایک اس کی عدالتی نظیر بھی ہے۔ اب اس میں جو ایک ایویڈنس وہ سامنے لے کے آئے ہیں درخواست گزار، وہ ایک سی ڈی اے کی ایک رپورٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی چند سال قبل، وہ ابھی شاید ان کو ملی، اور اس میں سی ڈی اے نے اس ڈی ایچ اے رینچرز کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ ایک گھوسٹ سوسائٹی ہے۔ تو یہ اس سوسائٹی کے حوالے سے نیب کا بھی ایک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو درخواست گزار ہے کیا اس کا یہ کیس بنتا ہے اور کیا ڈی ایچ اے جو ہے وہ زمین واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن بظاہر جو ایویڈنس سامنے آئے ہیں
اس کی بنا پر یہی لگ رہا ہے کہ شاید DHA کو یہ زمین واپس کرنی پڑے گی. اور اب جو درخواست گزار ہے اس نے جو عدالت کو ایک اپلیکیشن دی جس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ CDA نے ایک یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی اور وہ اس اسلام آباد کی جو زمین ہے اس کا کسٹوڈین بھی ہے اور اس کو یہ سارے جو ہے یہ چیزوں کا پتہ ہے، تو اس کو بھی اس کیس میں جو ہے وہ ایک پارٹی کے طور پر جو ہے وہ امپلیڈ کیا جائے، اس کیس میں ایک فریق بنایا جائے. تو عدالت نے ان کی یہ درخواست منظور کر دی ہے اور اب 21 جون کو ہی یہ کیس دوبارہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگا اور اس میں CDA سے ظاہری بات ہے کہ وہ اسی اسکیم کے بارے میں جو ہے وہ وضاحت طلب کی جائے گی. لیکن CDA پہلے ہی یہ بات جو ہے یہ اپنی ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں دے چکا ہے جس میں اس نے یہ ایک کہا گیا ہے کہ یہ ایک گھوسٹ سوسائٹی ہے، یعنی کہ اس کا سوسائٹی کا وجود نہیں ہے، یہ صرف ایک کاغذوں کی حد تک یہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. تو 21 جون کو جو ہوگا پھر ہم آپ کو اس سے مطلع کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.